تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کراچی کے مشہور پیالہ ہوٹل کے مالک کے ہوش ربا انکشافات اور پراسرار واقعات جو اب بھی وقوع پذیر ہوتے ہیں، بس لوگ اس کا ذکر نہیں کرتے۔ آج سے 3 سال پہلے میں نے سرجانی کے علاقے سیکٹر بی میں ایک فلیٹ لیا تھا جس کا 2nd فلور ابھی زیر تعمیر تھا اور 1st فلور پر ہم نے رہنے کے لیے سیٹ کر لیا تھا۔ گراؤنڈ فلور پر میں نے اور میری بیوی نے اپنی تمام جمع پونجی لگا کر ایک ہوٹل پیالہ ہوٹل کے نام سے کھولا تھا۔ جدید سٹائل کے اس ہوٹل کی تزئین و آرائش دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ دوسرے، اس کا معیار بھی اتنا اچھا تھا کہ دور دور سے لوگ یہاں آنے لگے اور یہ ہوٹل دن بدن ترقی کرنے لگا۔ ہماری توقع سے بڑھ کر اس میں ترقی ہو رہی تھی۔ جن جن لوگوں نے اس ہوٹل کو دیکھا ہے وہ اب تک اسے یاد کرتے ہیں۔ اگر ہمیں ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ بظاہر ترقی پاتا یہ ہوٹل ہی ہماری اصل بربادی کا سبب بنے گا تو ہم ہرگز اس پر اپنا سرمایہ نہ لگاتے۔ ابتدا اس طرح سے ہوئی کہ اس فلیٹ میں آئے یہ ہمارا دوسرا دن تھا۔ ہم کل 3 افراد تھے، میں، میری بیوی اور ہمارا 7 سالہ بیٹا مجتبیٰ۔ پہلا دن خیریت سے گزر گیا۔ دوسرے دن میرا بیٹا کھیل رہا تھا کہ اچانک گرنے سے اس کے سر پر بڑی گہری چوٹ آ گئی جس کی وجہ سے اس کا کافی سارا خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر ہم پریشان ہو گئے، اسے لے کر ہسپتال بھاگے جو یہاں سے کافی دور تھا۔ ابتدائی طبی امداد کے بعد ہم واپس آ گئے۔ ابھی اس کی چوٹ کو ٹھیک ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہ بری طرح بیمار پڑ گیا۔ بخار کی شدت سے وہ بری طرح تپ رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ہم بے حد پریشان تھے۔ بخار تھا کہ اترنے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ دوا کے ساتھ ساتھ جب دم درود کروایا گیا تو اس کی حالت میں بہتری آئی، تب جا کر ہماری جان میں جان آئی۔ ابھی سکون بھرے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میری اپنی طبیعت خراب ہو گئی اور بلڈ پریشر اتنا بڑھ گیا کہ ڈاکٹر حیران تھے۔ میں واش روم جاتا تو سوائے خون کے اور کچھ نہ آتا۔ میری کمزوری میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ دوائیوں کے ساتھ ساتھ دم درود بھی کروایا، تب جا کر میری حالت سنبھلی۔ اس دن میرے کچھ دوست میری طبیعت کا حال پوچھنے آئے ہوئے تھے۔ ہمارے ہوٹل کے بالکل سامنے ایک چائے کا چھوٹا سا ہوٹل تھا۔ درمیان میں سڑک تھی، اس کے برابر میں ایک گھر زیر تعمیر تھا جس کے لیے 3 ڈمپر ڈلوائے گئے تھے۔ بجری کا ایک پہاڑ سا بن گیا تھا۔ میں اور میرے دوست باتوں میں مگن تھے، ہماری نظریں سامنے کی طرف تھیں، لوگ کھانے پینے میں مصروف تھے کہ اچانک ہوا کے تیز جھکڑ چلنے لگے۔ پھر ہوا نے ایک تیز بگولے کی شکل اختیار کر لی اور وہ بگولا بجری کے ارد گرد منڈلانے لگا، اور پھر وہاں موجود لوگوں نے ایک انتہائی حیرت انگیز نظارہ دیکھا۔ سامنے موجود بجری ایک قطار کی صورت میں آسمان کی طرف اٹھنے لگی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ساری کی ساری بجری زمین سے ایسے غائب ہو گئی جیسے وہاں پہلے کچھ بھی نہ تھا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں میں کافی خوف و ہراس پھیل گیا۔ ہر ایک کی زبان پر اسی بات کا تذکرہ تھا۔ یہ بات جب میری بیوی کو پتہ چلی تو اس نے مجھے اور مجتبیٰ کو بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے سے منع کر دیا۔ ایک صبح جب ہم سو کر اٹھے تو میری بیوی نے رات کا واقعہ بتاتے ہوئے کہا کہ وہ رات سو رہی تھی کہ کسی اندیکھی طاقت نے اس کا گلا دبانے کی کوشش کی۔ میں آپ کو آواز دینا چاہتی تھی مگر اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میں کچھ بھی نہ کر سکی۔ وہ تو شکر تھا کہ بروقت میرے دل میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور اس اندیکھی مخلوق کی گرفت سے پھر مجھے آزادی ملی۔ اگر میں آیت الکرسی نہ پڑھتی تو قریب تھا وہ مخلوق میری جان لے کر چھوڑتی۔ بیوی کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا مگر اپنی پریشانی اس پر ظاہر نہ کی کہ وہ مزید پریشان نہ ہو جائے۔ دن بدن ترقی کرتے اس ہوٹل میں مصروفیت کے باعث ہمیں کچھ سوچنے کی بھی فرصت نہ تھی۔ دن بھر کے تھکے ماندے جب بستر پر جاتے تو صبح ہی آنکھ کھلتی۔ ایک رات میں بے خبر سویا ہوا تھا کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنے برابر میں دیکھا تو میرا بیٹا بے خبر سویا ہوا تھا۔ اس کے برابر میں میری بیوی بھی بے سود سو رہی تھی۔ میں نے ان پر سے نظریں ہٹائیں اور سیدھا ہو کر اپنا بازو اپنی آنکھوں پر رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر مجھے لگا کوئی چیز ہمارے اوپر سے گزر کر گئی ہے۔ میں نے فوراً اپنا بازو اپنی آنکھوں سے ہٹا کر دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ایک بگھی، ہاں وہ ایک بگھی تھی
جو ہوا کے دوش پر پورے کمرے میں اڑتی پھر رہی تھی۔ اس میں کون سوار تھا یہ میں نہ دیکھ سکا، بس اس کو پورے کمرے میں چکراتا ہوا دیکھتا رہا۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ ہم جس کمرے کو بیڈ روم کے طور پر استعمال کر رہے تھے یہ ایک ہال نما کمرہ تھا۔ اس کمرے میں چھوٹی موٹی تقریب بڑے آرام سے کی جا سکتی تھی۔ اتنے بڑے کمرے میں صرف ہم 3 نفوس تھے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اتنے بڑے ہوٹل میں صرف ہم 3 افراد تھے۔ آبادی سے دور ویرانے میں واقع اس فلیٹ کے ہم پہلے اور مختصر مقیم تھے۔ مزدور اپنا کام ختم کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ ایک تو ویران علاقہ، پھر اتنا بڑا فلیٹ، دوسرے میں اکیلا مرد، اوپر سے اس بگی کا نظر آنا، میں تو لرز کر رہ گیا۔ میری نظریں مسلسل بگی پر تھیں۔ وہ بگی نہ جانے کب تک سفر کرتی رہتی کہ دور کہیں بہت دور سے اذان فجر کی صدا بلند ہوئی اور میری آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے وہ پراسرار بگی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میری تو سٹی گم ہو گئی۔ کچھ دیر تک میں اس پراسرار بگی کے بارے میں سوچتا رہا، پھر فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے اٹھ گیا۔ صبح حسب معمول ہم اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ میں نے اس پراسرار بگی والے واقعے کا ذکر اپنی بیوی سے نہ کیا تھا، مبادا کہیں وہ ڈر نہ جائے۔ اس فلیٹ میں مجھے پہلے ہی پراسراریت کا احساس ہوتا تھا۔ ایک عجیب سی ویرانی چھائی رہتی تھی۔ اس ہوٹل میں اس رات والے واقعے نے مجھے اندر سے خوفزدہ کر دیا تھا۔ دن بھر کا تھکا ہارا تھا، لیٹتے ہی سو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، میری آنکھ اچانک کھل گئی۔ گزشتہ رات کا واقعہ یاد آ گیا۔ اس یاد کے ساتھ ہی میرے تمام احساسات بھی بیدار ہو گئے اور ساری نیند ہوا ہو گئی۔ میں خاموش لیٹا اس واقعے پر غور کر رہا تھا، پھر میری نظر کچھ فاصلے پر پڑی جہاں ایک شخص زمین سے 1 گز اوپر فاصلے پر چل رہا تھا۔ پہلے روز میں نے بگی کو کمرے میں ہوا میں معلق اڑتے دیکھا تھا اور آج منظر ہی دوسرا تھا۔ وہ شخص بڑے اطمینان سے پورے کمرے میں چل رہا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح ہم زمین پر چلتے ہیں۔ میں اسے خاموشی سے کمرے میں چلتا پھرتا دیکھ رہا تھا۔ کچھ کہنے اور پوچھنے کی مجھ میں سکت نہ تھی کیونکہ میری زبان گنگ تھی، بس میں خاموشی سے اسے چلتا پھرتا دیکھتا رہا۔ مگر اگلے منظر نے میرے ہوش اڑا دیے۔ چلتے چلتے وہ شخص اچانک سامنے کی دیوار پر چلنے لگا جیسے چھپکلی چلتی ہے۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر کانپ اٹھا تھا۔ میں ہولے ہولے لرز رہا تھا، اور پھر اس سے زیادہ بھیانک منظر میں نے جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھا جس نے میری جان ہی نکال دی۔ میرے جسم کے ہر مسام سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ کمرے میں باوجود خنکی کے میں پسینے میں نہا گیا۔ وہ شخص چلتے چلتے کمرے کی چھت تک پہنچ گیا، پھر وہ بغیر کسی سہارے کے کمرے کی چھت پر الٹا چلنے لگا۔ اس کے پیر چھت پر جبکہ سر کا رخ زمین کی طرف تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے پیروں میں مقناطیس لگے ہوئے ہوں جو اسے نیچے نہیں گرنے دے رہے۔ الٹا چلتے چلتے وہ شخص دیوار پر آیا، دیوار پر آ کر پھر کمرے میں 2-3 گز اوپر ہوا، پھر ہوا میں معلق چلنے پھرنے لگا۔ میں کنکھیوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ آنکھیں ہی بند کر لیتا۔ پہلے اس پراسرار بگی کا مسلسل نظر آنا، اب اس شخص کا اس طرح سے نظر آنا، اس کا کیا مطلب تھا؟ میں یہ سب کچھ سمجھنے سے قاصر تھا۔ ابھی وہ شخص اور نہ جانے کتنی دیر تک یہ چہل قدمی کرتا کہ اذان فجر کی صدا کے ساتھ ہی وہ پراسرار شخص میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا۔ اذان کی پرنور صدا سے کمرے کی پراسراریت میں بھی واضح کمی واقع ہوئی۔ میں اٹھا، فجر کی نماز کی تیاری کے لیے وضو کرنے لگا۔ سارا دن میں انہی سوچوں میں گم رہا۔ آخر اس پراسرار بگی کا نظر آنا، پھر اس شخص کا نظر آنا، اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ ابھی تک تو سب خیریت تھی، آگے کا کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ مجھے پریشان دیکھ کر میرے خاص ملازم نے پوچھا، آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے میں اس سلسلے میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، بس اتنے بڑے ہوٹل کا پہلی بار ذمہ لیا ہے نا، اسی لیے کنفیوژن کا شکار ہوں۔ میں نے ملازم کو مطمئن کر دیا مگر خود کو مطمئن نہ کر سکا۔ آج بھی رات جب میں سونے کے لیے لیٹا تو رات کے پچھلے پہر میری آنکھ کھل گئی۔ گزشتہ کئی دنوں سے ان واقعات کا سامنا کر رہا تھا، اسی لیے یہ سب دیکھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔
आज रात भी वही शख्स पूरे कमरे में पूरे इस्तेहकाक से फिर रहा था। चलते चलते वो छिपकली की तरह दीवार पर चलने लगता। दीवार पर उस अंदाज में चलता देखकर मेरी तो अपनी सांसें रुक रही थी। फिर उसने वही सब कुछ किया जैसा वो पिछली रात कर चुका था। नींवा आंखों से ये मैं सारा मंजर देख रहा था। मुझे डर था अगर मेरी बीवी या बेटा ये दहशतनाक मंजर देख लें तो न जाने क्या हो जाए। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि ऐसा कुछ ना हो। रोज़ाना ये वाक़यात मेरी नज़रों के सामने वकूफ़ पज़ीर हो रहे थे। अब तक मैंने किसी से भी इसका तज़किरा न किया था। अब तो मैं भी इन पुरअसरार वाक़यात का आदी हो चुका था। एक दिन हमारे होटल में एक आदमी आया। यूं ही बातों के दौरान वो कहने लगा, इस फ्लैट की तामीर से पहले इस जगह कचरा कुंडी थी। ये सुना है गंदी जगहों पर गंदी शय का बसेरा हुआ करता है। वजीर भाई, कभी आपने ऐसा कुछ महसूस किया है? अगर मैं हाँ में जवाब देता तो लाजमी ये बात फैल जाती और मेरे होटल की रेपुटेशन ख़राब हो जाती। मैंने एक लम्हे में फ़ैसला कर लिया और उससे कहा, नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा, ना महसूस किया। मैंने मजबूरन झूठ बोला क्योंकि अगर ये बात मेरी बीवी को पता चलती तो वो एक मिनट भी यहाँ ना रुकती। इस तरह तो मैंने जो अपनी सारी ज़िंदगी का सरमाया इस होटल पर लगाया था वो बर्बाद हो जाता और मैं इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त करने की हिम्मत ना रखता था। अचानक कोरोना वायरस फैलने की खबरें आम होने लगीं और दिन ब दिन उसकी शरह में इजाफा होने लगा तो हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया और ये लॉकडाउन ही हमारी तबाही और बर्बादी की वजह बना। कम खुलने की वजह से ग्राहकों में कमी आई। दूसरे मुलाजमीन भी काम ज़्यादा ना होने की वजह से गैर हाजिर रहने लगे। पहला ऐसा होता कि देर हो जाने की सूरत में मुलाजिम होटल में ही ठहर जाते। अब उनका होटल में ठहरना मुमकिन ही ना रहा। इस सूरत हाल से मैं क्या सभी बेहद परेशान थे। रूटीन बदली तो मामलाती ज़िंदगी ही डिस्टर्ब होकर रह गए। इस नौ आबाद इलाके के इतने बड़े फ्लैट और होटल में सिर्फ हम 3 अफराद का रहना मुनासिब ना था। रात होने वाले वाक़यात बदस्तूर जारी रहे। ऊपर से अब इस लॉकडाउन के अहकामात हम खुद को यहाँ तन्हा महसूस कर रहे थे क्योंकि मजदूर भी जा चुके थे। अब इस तन्हा जगह पर खुद को गैर महफूज हम समझने लगे। सब ने यही मशवरा दिया कि जब तक लॉकडाउन की पाबंदी है उस वक्त तक यहाँ रहना फजूल है। जब ये पाबंदी हट जाए आप दोबारा अपने कारोबार को शुरू कर लेना। अभी यहाँ रहना ठीक नहीं है। मुझे भी यही मुनासिब लगा और मैं अपने बीवी बच्चों समेत वहाँ से वापस आ गया। सवाए चंद जोड़ों और कुछ छोटे मोटे सामान के हम अपने साथ कुछ ना लाए थे। इतने फलते फूलते होटल को ताला लगाते मेरा दिल नहीं कर रहा था, मगर क्या करता, ऐसा मेरी मजबूरी थी। अगर मजदूर साथ देते या इतने सख्त अहकामात का डर ना होता तो मैं हरगिज़ अपने होटल को ताला ना लगाता। मैंने होटल के सबसे काबिल एतबार मजदूर को उस होटल का ख्याल रखने की ताकीद की क्योंकि वो शख्स सरजानी का रहने वाला था। होटल से उसके घर का फासला 10-15 मिनट का था, जबकि हमारे लिए तवील था। मैंने उसे काम के पैसे दिए, एक नज़र अपने होटल पर डाली और वापस आ गया। यहाँ आने के बाद भी मेरा ध्यान अपने होटल की तरफ लगा रहता था। मैंने सोचा अभी तो 2 दिन गुजरे हैं, कल जाकर देखूंगा, मगर दूसरे दिन ऐसा मसरूफ़ गुजरा कि जा ना सका। उसे अगले दिन का रखा तो बच्चे की तबीयत कुछ नासाज थी। डॉक्टर ने मामूली सी बीमारी पर भी खासी तवज्जो देने की हदायत कर रखी थी। उससे अगला दिन भी गुजर गया। अब तो मैंने ठान ली कि आज ज़रूर जाना है, मगर इसकी नौबत ही ना आई क्योंकि जिस आदमी को मैंने होटल की निगरानी का काम सौंपा था वो खुद ही आ गया। उसकी खबर ने जैसे हमारे सरों पर बम फोड़ दिया। खबर क्या थी, हमारे लिए तो जैसे क़यामत की खबर थी। उसने बताया कि होटल में डकैती पड़ गई है और डाकू तमाम सामान लूट कर ले गए हैं। मैंने उस आदमी से कहा, यार मजाक मत करो, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं भाई, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्या मैं आपसे मजाक करने इतनी दूर चढ़कर आता? मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा ही है। मैं सुबह होटल आया तो यहाँ कुछ गैर मामूलीपन का एहसास हुआ। यहाँ के दरवाजे खुले हुए थे, होटल का तमाम सामान भी गायब था। मैंने वहाँ के एक आदमी को साथ लिया और होटल के अंदर से जायज़ा लिया तो देखा कि वहाँ कुछ भी बाकी ना बचा था। यानी मेरे इस ख्याल की तस्दीक हो गई कि होटल में वाकई डकैती पड़ी थी। चोर रातों रात सारा कीमती सामान ले उड़े थे। अब वहाँ कुछ भी ना था और खाली होटल मुंह चढ़ा रहा था। मैंने उस शख्स की बात सुनी तो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उसके साथ होटल आ गया और देखा तो गोया मेरे पैरों तले किसी ने ज़मीन निकाल दी। उस शख्स का कहना था कि वो रोज़ाना होटल का चक्कर लगाता था। तब तक सब ठीक था। आज सुबह जब वो आया तो ये सब कुछ हो गया।
میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک ہی رات میں کوئی اتنا ڈھیر سارا سامان، جس میں فل سائز ڈیپ فریزر، 4 AC، فریج، فل سائز LED فرنیچر، ہوٹل کی تمام میزیں، کرسیاں، پنکھے، دیگیں، تمام کراکری، یہاں تک کہ فرش میں نصب دیگیں اور تندور میں استعمال ہونے والا سامان تک غائب تھا۔ مرچ، مسالے، میدے کی بوریاں تک غائب تھیں۔ اوپر آیا تو سارے زیورات اور نقدی بھی غائب تھی، یہاں تک کہ قیمتی کپڑے تک چوروں نے نہیں چھوڑے تھے۔ جو ان کے کام کے نہ تھے، بس وہ کپڑے زمین پر بکھرے پڑے تھے۔ میں اپنے ہوٹل کا یہ حشر دیکھ کر وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یا الہی، یہ کیا ہو گیا؟ میرا وجود کرچی کرچی ہو گیا۔ اپنی تباہی اور بربادی پر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میری ساری عمر کی جمع پونجی کتنے آرام سے ڈکیت لے اڑے تھے۔ میں وہاں سے اٹھا اور مرے مرے قدموں سے گھر واپس آ گیا۔ میری بیوی کو بھی اس خبر نے ادموا کر دیا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ کام وہاں پر نگرانی پر مامور شخص کا ہے۔ کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ، جتنے منہ اتنی باتیں، میں کسی کو کیا الزام دیتا؟ کوئی ثبوت ہی نہیں چھوڑا گیا تھا۔ میں نے بھی اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ آج میں سوچتا ہوں، اس فلیٹ میں شفٹ ہونے کے دوسرے دن ہی میرے بیٹے کا زخمی ہونا، پھر بری طرح بیمار پڑ جانا، پھر میری جان کے لالے پڑنا، ہوٹل کے باہر بجری کا غائب ہونا، روزانہ رات میں پراسرار بھگی تو کبھی اس شخص کا نظر آنا۔ کہیں یہ مجھے یہاں سے چلے جانے کے اشارے تو نہیں تھے جن پر میں نے کان نہ دھرے اور نتیجتاً اتنے بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑا؟ یا پھر یہ کوئی غیر مرئی مخلوق کی طرف سے ہی ہمیں سزا دینے کے لیے کوئی کارروائی تھی؟ اب اس میں سچ کیا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔